حضرت عروہ بن زبر پر قابو پانے سے شیاطین عاجز۔ حضرت عروہ بن الزبر حضرت اسما بنت ابی بکر اسد اور حضرت زبیر بن العوام کے صاحبزادے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں جو ہجرت کے 23 سال پیدا ہوئے۔ ان کا ایک عجیب و حیرت انگیز واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، وہ یہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ بننے سے پہلے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی چھت پر سویا ہوا تھا کہ راستے پر آوازیں محسوس کیں اور جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ شیاطین جوق در جوق آ رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے مکان کے پیچھے ایک کھنڈر میں جمع ہو گئے۔ پھر ابلیس بھی آ گیا اور اس نے چیخ کر کہا، من لی برو بن الزبیر، کون میرے پاس عروہ بن الزبیر کو لائے گا؟ ایک جماعت کھڑی ہوئی اور کہا کہ ہم لائیں گے، پس گئے اور واپس چلے آئے اور کہا کہ ہم ان پر قادر نہ ہو سکے۔ ابلیس نے پھر چیخ کر کہا، من لی برو بن الزبیر، کون میرے پاس عروہ بن الزبیر کو لائے گا؟ تو ایک اور جماعت الفاٹے اور کہا کہ ہم لائیں گے، اور یہ جماعت بھی جا کر واپس آ گئی اور کہا کہ ہم ان پر قادر نہیں ہو سکے۔ اس پر وہ پھر بہت زور سے چیخا حتیٰ کہ میں یہ سمجھا کہ زمین شک ہو گئی، پھر چیخ کر کہا، من لی برو بن الزبیر، کون میرے پاس عروہ بن الزبیر کو لائے گا؟ تو ایک تیسری جماعت الفاٹے اور کہا کہ ہم لائیں گے، اور یہ جماعت بھی جا کر بہت دیر میں واپس آ گئی اور کہا کہ ہم ان پر قادر نہیں ہو سکے۔ اس پر ابلیس غضبناک ہو کر چلا گیا اور شیاطین بھی اس کے پیچھے ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ واقعہ دیکھ کر حضرت عروہ بن الزبیر رحمہ اللہ کے پاس گئے اور یہ سارا واقعہ سنایا، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جو بھی شخص صبح آشام اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ اس کو ابلیس اور اس کے لشکر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، ترجمہ، اللہ کے نام سے جو شان والا ہے، بڑی دلیل والا ہے، زبردست سلطنت والا ہے، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، میں شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تاریخ ابن عساکر 40-267، مختصر تاریخ دمشق 1-2276، کنز العمال 5017۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس اور اس کا پورا لشکر حضرت عروہ بن الزبیر پر اس دعا کی برکت سے قادر نہ ہو سکا جو انہیں اپنے والد کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی تھی۔